بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا عربی میں کہتے ہیں افرمیشن کے لیے آتا ہے، نام نہیں، یس نہیں ہے، بلکہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو بھی بے سے شروع کیا، بسم اللہ۔ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تمہیں یاد آنا چاہیے پہلا لفظ تم نے بولا تھا، بلا بے شک، آف کورس تو ہی ہمارا رب ہے، تاکہ تمہیں یاد رہے تم پہلے قبول کر چکے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، اب کسی اور کو خدا نہ مان لینا۔ تو اب انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں رہے۔ اب میں نے ٹیکنیکل موضوع لیا تو پہلا جو ہے وہ یوم الست، یہ پہلا عالم، ہاں یوم الست، تو یہاں پہ صرف ارواح اچھی ہیں۔ دوسرا عالم ہمارے اجداد کے جو ہم صلبوں میں رہے ہیں، یہ دوسرا عالم ہے، the loins of our forefathers، یہ صلب دوسرا۔ تیسرا رحم مادر، اپنے اپنی ماں کی جو شکم میں رہیں، تیسرا رحم مادر ہے۔ چوتھا یہ دنیا، یہ ایک عالم ہے، عالم مادی، عالم دنیا۔ پانچواں عالم عالم برزخ، وہ صرف وہ بھی دوبارہ روح کا ہے۔ پھر چھٹا عالم معاد، جس دن قیامت آئے گی پھر ہم جنت، یا ہم تو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، جنت و دوزخ کے اندر لوگ جائیں گے جب فیصلے ہوں گے جنت، تو چھٹا عالم وہ ہے، دوبارہ صرف روح نہیں جائے گی جنت میں، جسم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ابھی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، آج کل تو میں نے مسلمان بھی دیکھے جو کہتے تھے نہیں جنت میں روح ہی جائے گی، جسم نہیں جائے گا۔ تو سورہ یاسین کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ سرور کائنات نے جب کہا نا کہ نہیں انسان جسم کے ساتھ جائے گا، تو ایک آدمی نے کیا کیا، میں تفسیر دیکھ رہا تھا بزرگ علماء نے جو لکھی ہے، کہ اس نے کیا کیا کہ ہڈی سمجھتے نا، یہ بون کیلشیم سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو خاکستر بنایا، پیسا، ایک قبرستان سے ہڈی ملی اسے ایک آدمی کی، اس نے اس کو پیسا، پاؤڈر بنا دیا، اس کا بالکل خاکستر بنایا، عربی میں کہتے ہیں رمیم۔ قال ومن یخلق العظام وہی رمیم، اس نے رسول خدا کے سامنے آ کے وہ پاؤڈر جو ہے پھونک سے اڑایا، وہ سارا کا سارا ہوا میں اڑ گئی، ہڈی کا جو پاؤڈر تھا۔ قال ومن یحیی العظام وہی رمیم، اللہ کو اتنا سوال پسند آیا، اللہ نے سورہ یاسین قلب قرآن میں رکھا، اور وہیں پہ جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا جب وہ تھی ہی نہیں ہڈی، اسے اس ہڈی کا پلٹانا کون سا مشکل کام ہے، جبکہ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو اللہ علیم ہے، وہ اپنے علم سے دوبارہ اس کو دیکھے، پلٹانا مشکل نہیں ہوتا، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس اللہ نے جب وہ تھی ہی نہیں ہڈی بنا دی تھی، اب ہڈی کو دوبارہ پلٹانا ہڈی کی شکل میں کون سا مشکل ہے۔ کہ اگر ایک جانور کھا لے کسی انسان کو، تو امام نے کہا اللہ جانور کے پیٹ میں بھی اسے فشار قبر دے دے گا، اسے وہاں پہ بھی اگر اللہ عذاب دینا چاہے گا تو عذاب ہوگا۔ کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ جسے فشار دینا چاہے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ جل گیا ہے تو فشار قبر نہیں ہو سکتا، اللہ جسے جہاں چاہے جیسی سزا چاہے دے سکتا ہے، اللہ اس پہ بھی قدیر ہے۔ تو اب یہاں پہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے لوگ؟ تو ایسا نہیں کہ علامہ طباطبائی نے پوری بحث کی ہے کہ بھی کیسے مثال کے طور پہ اللہ پلٹائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا جسم میڈیکلی پروون ہے، یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اس کی تصدیق کریں گے، یہی آپ کا جو جسم ہے نا، یہ چند سال میں وہی جسم نہیں رہتا جو ہے۔ آپ لوگ مسلسل چیزیں کھاتے رہتے ہیں، آپ کی ساری خون بدل جاتا ہے، کیلشیم بدل جاتا ہے، ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں، انسان مسلسل ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، یہی انسان۔ لیکن پھر بھی آپ مجھے جب بھی ملیں گے کہیں گے یہ مولانا علی رضا رضوی ہی ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے ہو کے آئیں، آپریشن کروا کے آئیں، کچھ بھی کر کے آئیں، تو پھر بھی میں علی رضا رضوی ہی رہوں گا۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں جب اسی دنیا کے اندر میڈیکلی پروون ہے کہ 6 برس کے اندر انسان کا سارا خون نیا بن چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نہیں بن جاتی ہیں، تو کیسے ممکن ہے پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے؟ اللہ بھی پلٹائے گا، جب مٹی سے اور جانور سے دوبارہ نکالے گا تو ہر انسان دیکھ کے کہے گا یہ وہی ہے جسے میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، تو اللہ ویسا ہی اسے پلٹا دے گا۔ ابن سینا سب سے بڑا ہمارے کہہ لیں کہ ڈاکٹر مانا جاتا تھا ان کو ویسٹرن ورلڈ میں، وہ شیعہ تھے۔ ابن سینا ہمدان کے تھے، وہیں پہ ان کی قبر ہے، میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، ہمدان گیا ہوں، اور بہت بڑے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے اٹلی اور فرانس میں کہتے تھے کہ پورے انسانیت کے اندر دیکھا جائے تو ایک صرف آدمی جس نے اپنا 10% برین استعمال کیا ہوگا وہ ابن سینا، انگلش میں کہتے ہیں ایورسینا۔ تو ابن سینا کہتے ہیں کہ the brainiest person to have ever lived، سب سے بڑا دماغ جو دنیا میں گزرا ہے، کیونکہ انہیں اہل بیت کا تو پتہ نہیں ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا تو پتہ نہیں ہے، تو اگر رسول خدا کا، تو اب یہ وہ کہتے ہیں ابن سینا سب سے بڑا برین، کیوں؟ سب سے بگیسٹ فلاسفر، لاجیشین،
میڈیکل ایکسپرٹ، سب سے قابل ان کو آدمی مانا جاتا تھا. انہوں نے بہت سی آپریشن کا پہلے انہوں نے بتایا بہت سی چیزیں. چلیں میں بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا. تو ابن سینا نے ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی دلیل دیجئے کہ روح ہے. وہ کہتے ہیں نا جسم ہے تو روح بھی ہے. مادیون جو ہیں، مٹیریلسٹ جو ہیں، وہ نہیں مانتے کہ روح ہے. ابن سینا سے پوچھا، انہوں نے کئی دلیلیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں نمبر 1 دیجا وو. یہ جو آپ دیجا وو ہوتا ہے نا، دیجا وو سمجھتے ہیں سب لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں یہ پہلے ہوا ہے، میں یہاں پہلے آیا ہوں، جبکہ آپ کو پتا ہوتا میں پہلے نہیں آیا. ابن سینا کہتے ہیں یہ روح گئی ہے جب آپ سو رہے تھے. روح نے اتنا وہ اسٹرانگ ایکسپیرینس کیا کہ آپ کو جاگتے میں بھی یاد رہا. اس کا مطلب ہے روح ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نوم ہو گئی، یہ تمہاری آدھی موت ہے. روح نکل جاتی ہے جسم سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب انسان سوتا ہے، جب تم سو رہے ہوتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا سونا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. One of my signs that I exist is your sleep. نومکم، تمہاری نیند. جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے. اب آپ مثال کے طور پہ خواب میں دیکھ رہے تو میں لاہور میں ہوں، وہ روح گئی ہوتی ہے خواب میں. لیکن اچانک کوئی آواز دیتا ہے تو آپ لندن ہی میں اٹھتے ہیں، لاہور میں نہیں. کئی لوگ اچانک سوتے میں مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی روح پلٹ نہیں پاتی ان ٹائم. اب سمجھ میں آیا تھا عزیزان گرامی؟ یہ ابن سینا نے پوری بحث کی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ روح ہے. ابن سینا نے ثابت کیے، بہت زیادہ پروف دیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا، اب یہ روح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں مرنے کے بعد یاد رہے گا کہ نہیں، یہ جسم میں میرا برین رسپانسبل ہے میری میموری کا، لیکن در حقیقت میری میموری میری روح کے ساتھ ہے. مرنے کے بعد بھی مجھے میرا علم بھی یاد رہے گا، میرا ایمان بھی یاد رہے گا، اولاد بھی یاد رہیں گی. مجھے یہ بھی یاد رہے گا میں رسول خدا مولا علی کا ماننے والا تھا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو انسان کو سب کچھ یاد رہے گا. یہ سب چیزیں روح کے ساتھ ہیں. یہ انسان مرنے کے بعد اس کی فیلنگز ختم نہیں ہوں گی. بچہ تڑپتا ہوگا نا مرنے کے بعد، تب بھی انسان کو خیال آئے گا. باپ کو یاد رہے گا یہ میرا بیٹا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. سورج کتنی دور ہوتا ہے، آپ آنکھ بند کر لیجیے، جیسے ہی ہٹائیں گے فوراً روشنی پہنچ جاتی ہے. اتنی رفتار ہے نور کی. عزیزان گرامی اس سے بھی زیادہ رفتار روح کی ہے. آئیں ذرا مولا امیر علیہ السلام کی ایک اور بات کو پیش کر دوں کہ روح سے متعلق. اب دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اب مولا امیر نہج البلاغہ میں ایک بہت خوبصورت مولا کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک ماں کے شکم میں بچہ ہے، بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے. کیا تم نے کبھی غور کیا؟ 2 جسم ہیں، 2 روح ہیں. ایک جسم کے اندر ہے، اس کی روح بھی اس کے ساتھ ہے. مولا نے کہا تم نے کبھی غور کیا یہ جو ملک الموت آیا تھا اس نے کیسے روکا؟ ایک روح رک جا دوسری ساتھ چل. کب وہ آیا اندر گیا تھا، اس کو نکالا اور ماں کو پتہ بھی نہیں چلا، یا باہر سے اشارہ کیا تھا، یا اس نے ساتھ ہی میں قیام کر رکھا تھا؟ ایک سے کہہ دیا تم رک جاؤ، تمہارے جانے کا وقت نہیں، میرے جانے کا وقت ہے، تم چلو. توجہ، مولا کہتے ہیں ابھی تک تم روح کو نہیں سمجھے، کیونکہ روح لطیف ہے. اٹس سٹل. لطیف یعنی سٹل. ہوا لطیف ہوتی ہے نا، آپ ہاتھ کہتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتی، لطیف ہے، بہت زیادہ نازک. تو اب اسی طرح سٹل انگلش میں کہتے ہیں نا. تو مولا کہتے ہیں روح لطیف ہے، سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ هو اللطیف الخبیر، اور اللہ اتنا لطیف ہے جس نے روح کو لطیف بنایا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی اب یہ روح کو سمجھانے کے لیے کسی علی علیہ السلام کی ضرورت ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ روح اتنی لطیف ہے. اب آئیں ذرا لطیف سٹل. دیکھیں ہوا پھر بھی لطیف ہوتی ہے نا، آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہوا ہے. توجہ، سائنس نے ثابت کیا ہوا کے وجود کو. پڑھوں یہ سارا؟ جب آپ جائیں گے نا تو آپ فزکس کے لیسن کے اندر یا جب سائنس پڑھیں گے نا بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے تو کہتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ ہوا وجود رکھتی ہے. اٹ ایگزسٹ ایئر اور اٹ ٹیکس اسپیس، یہ جگہ بھی گھیرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ غبارہ لیے خالی ہے، اسی میں ہوا بھر دیں. اب وہی غبارہ ایک مرتبہ پھول جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں ہوا آئی ہے تو بھر گیا. اور وزن چیک کریں گے تو وزن بھی زیادہ ہے. توجہ، ہوا کا بھی وزن ہے، وہ لطیف ہے، لیکن روح اتنی لطیف ہے اس کا وزن بھی نہیں ہے. نہیں پہنچا سکا. فرانس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ ایک آدمی کو سکیل پہ رکھا جائے کہ آخری وقت میں کیا ہوتا ہے اس کا. جب اس کا سکیل پہ رکھا گیا کہ اس کی روح نکلنے والی ہے تو 1 گرام بھی وزن نہیں نکلا.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہوا کا بھی وزن ہے, وہ لطیف ہے, لیکن روح اتنی لطیف ہے, ہوا دیوار کے پیچھے رک جاتی ہے, روح جسم سے بھی پار چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو کہتا ہے نا یہ لطیف ہے, تو وہ خالق ہے. بعض فلاسفہ نے کہا کہ روح اللہ کی طرح سے لطیف ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. روح بھی اللہ جیسی نہیں ہے. روح لطیف ہے لیکن اللہ جیسی لطیف نہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ تو اب انسان جب اس کا نہ وزن ہے, نہ آپ کو رنگ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی روح نکلنے والی ہے, نہ رنگ ہے روح میں. ایسا ہوتا نا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ کئی وہ لگائے ہوتے نا کہ آپ لوگ الٹرا بہت سے رنگ ہم نہیں دیکھ پاتے. ایسا ہی ہے نا, بہت سے رنگ ہم نے دیکھ نہیں پاتے, انسان نہیں دیکھ پاتا. ہماری آنکھ اتنی تیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ عقاب کے لیے کہتے ہیں کہ وہ 300 گنا زیادہ ہمارے سے تیز دیکھتا ہے. 3 times نہیں, 300 times انسان سے زیادہ تیز دیکھتا ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں جو آدمی مسلسل ٹیکسی چلاتا رہے, ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہ 8-10 گھنٹے چلاتا ہے, تو وہ کہتے تھے 30 times ہم سے زیادہ تیز وہ دیکھتا ہے. سگنل یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کنسٹنٹلی کام یہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 300 گنا زیادہ رفتار ہوتی ہے عقاب کی. وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. پانی یہ آ کہاں رہا ہے, عقاب کس پہ گر رہا ہے, تو باقاعدہ وہ ایک دم سے پانی کے اندر جاتا ہے, چیز نکال لیتا ہے. بہت سی چیزیں چمگادڑ رات میں وہ دیکھ لیتی ہے جو ہم نہیں. کچھ رنگ وہ دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو انہوں نے بہت سے مختلف چیزیں لگائیں دیکھنے کے لیے کہ روح کا رنگ کیا ہے. رنگ بھی نظر نہیں آیا, وزن بھی نہیں تھا, اسے آپ سونگ بھی نہیں سکتے. توجہ, یہ ساری کی ساری چیزیں روح میں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اتنی لطیف ہے کہ نہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں, نہ رنگ دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. جب روح اتنی لطیف ہے, او انسانوں روح سمجھ نہیں آئی, اللہ کا انکار کیسے کیا؟ موت کس سے آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. طب آپ یہ دیکھیے گا, میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب کی ایک عجیب و غریب چیز انہوں نے نکالی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں روح الگ ہے, جسم الگ ہے, نفس اللہ نے کہا کہ موت. تو کہتے ہیں وہ جو روح اور جسم کے درمیان میں رابط ہے وہ نفس ہے. جیسے ہی وہ ربط ٹوٹے گا روح الگ ہو جائے گی, جسم الگ ہو جائے گا. کہ اس رابط کا نام, اس کنیکشن کا نام نفس ہے. اور موت آنی ہے نفس کو, روح تو باقی رہے گی. آپ کی روح سانسیں چلتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جسم سے محبت کرتی. کیوں انسان کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی ہے. پڑھوں یہ سارا. ایک ہی گھر میں آپ 20 سال رہے, 30 سال رہے, وہاں سے شفٹ ہو گئے. جب آپ گزریں گے نا کہ میں یہاں رہتا تھا, وہاں میں نماز پڑھتا تھا, وہاں میں پڑھتا تھا, وہاں میرا بیڈ روم تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انسان جس گھر میں رہتا ہے اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اگر روح کو جسم کے علاوہ پتہ ہی کچھ اور نہیں ہے, وہ اسی کو گھر سمجھتی ہے. جب وہ اس جسم سے الگ ہوگی اسے خود بخود اٹیچمنٹ ہوگی. ایسا نہیں گرامی مولا امین نہج البلاغہ میں بڑے عجیب و غریب انداز سے یہ خطبے پیش کر رہے ہیں, مختلف خطبوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیا کرتا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پہ انسیکٹ, حشرات الارض کو کیڑا مکوڑا پہ بیٹھتے, کیا کریں گے آپ؟ مار دیتے. تیری اتنی جرت, تو مجھ پہ بیٹھ گیا, تجھے نہیں پتا میں کون. انسان اپنے کو کیا سمجھتا ہے. اور جب مر جائے تو کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ اب طاقت نہیں ہوتی اس کیڑے کو نکالنے کی جو جسم کھا رہا ہوتا ہے. اور کیسے کیسے تم لوشنس لگاتے تھے کہ یہ خبردار مجھ پہ نہ بیٹھے, مجھے اذیت نہ کرے. کہا کفا واعظم, کفا یعنی عجیب و غریب جملہ مولا کا. مولا کہتے ہیں کفا واعظا بموت اعینتمہم, تمہارے وعظ و نصیحت کے لیے وہ مردے کافی ہیں جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولا فرماتے ہیں نازلین, قبروں میں خود نہیں اتر رہے, اتارے جا رہے ہیں. یہ وہی آدمی تھا جو طاقتور تھا, جو چلتا تھا, تو لوگ کہتے تھے وہ آ رہے ہیں, اس کے قدموں کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں پھر اس میں اتنی بھی طاقت جس میں نہیں رہے گی, اسے اتارا جائے گا, اترنے کی طاقت نہیں ہوگی. کتنے عجیب و غریب جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو کیڑوں کو مار دیتا تھا, اب وہ کیڑا کھا رہا ہے, اس میں طاقت نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیسا, جب چلے گا تو یعنی اس میں طاقت نہیں, لے جا رہا ہے, کاندھوں پہ لے جایا جا رہا ہے. پھر یہ جب قبر میں اتار دیا جائے گا, پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَقَدْ قُسِمَتْ, جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے تقسیم ہو گئی. کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ مولا پردوں سے. وادی السلام میں, نجف اشرف میں حضرت کمیل ابن زیاد صاحب ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اے قبروں والو, اما المیراث فقط قسمت, جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے بانٹ لی گئی. اور اگر تم دیکھتے تو جیتے جی مر جاتے کہ میری میراث کیسے تقسیم ہو رہی ہے. مکان میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ میں لوں گا, یہ میرا, یہ کتابیں میری ہیں. تو تمہاری چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, جہاں تک تمہاری بیویوں کا, تمہارے شوہروں کا تعلق ہے. As for your spouses, they are married off to other people, وہ اوروں کے ساتھ شادیاں کر چکے ہیں.
وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، مولا فرماتے ہیں ان کی عورتوں سے شادیاں ہو گئی ہیں. وَأَمَّا الدِّيَارُ، جہاں تک تمہارے گھروں کا تعلق ہے ان میں اور لوگ آ کے بس گئے، تمہاری سواریاں اوروں نے لے لی ہیں. مولا ایک ایک چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. پھر مولا کہتے ہیں ہاں خبر ہاں ہونا، یہ تو یہاں کی خبر ہے، بتاؤ مل خبر عندکم، تمہارے پاس کیا خبر ہے. پھر مولا کہتے ہیں کمیل آواز آ رہی ہے ان کی؟ کہا نہیں مولا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. کہا کمیل اگر تمہارے بھی پردے ویسے اٹھے ہوئے ہوتے جیسے میرے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ مولا کے سامنے حجاب نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں کمیل اگر تم بھی سن رہے ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے جو میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تو تم سنتے. یہ سب رو رو کے کہہ رہے ہیں یا علی القبر دار الوحشا، قبر جو ہے وہ وحشت کا گھر ہے. القبر دار الدود، قبر کیڑوں کا گھر ہے. القبر دار الغربہ، قبر تنہائی کا، لونلینس کا گھر ہے، کوئی نہیں ہے پاس. سوری میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں. مولا فرماتے ہیں القبر دار الوحشت، قبر دار الغربہ، غربت تنہائی کا گھر ہے.